الرحمن الرحیم، یہ ہے آج کا سبق صفت کے بارے میں۔ صفت نعت بھی جس کو کہتے ہیں ہم، ہے نا، یعنی آپ اس سے پہلے کوئی لفظ ہوتا ہے اس کی آپ صفت لانا چاہتے ہیں، تو اس کو آپ جو ہے موصوف سے پہلے والے کو آپ جو ہے کیا کہتے ہیں، صفت سے پہلے والے لفظ کو جو اسم ہوتا ہے اس کو آپ موصوف کہتے ہیں یا منعوت کہتے ہیں، اور اسے جو ہے آپ نعت کہتے ہیں۔ یہ والا جو اسم ہوتا ہے اسے آپ نعت کہتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہوئی، ہے نا، موصوف اور صفت۔ اس کے بارے میں ہم دروس میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ موصوف اور صفت میں جو ہے چار چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے۔ بتاؤ بھائی کیا کیا؟ موصوف اور صفت میں چار چیزوں میں مطابقت۔ کیا کیا ہے؟ نمبر 1 اعراب، نمبر 2 تذکیر و تانیث، نمبر 3 تعریف و تنکیر، نمبر 4 عدد، ہے نا۔ تو چار چیزوں میں جو ہے مطابقت ہوتی ہے موصوف و صفت کے درمیان۔ تو یہ سبق اسی کے متعلق۔ تو دیکھیے، ذهب الولد الجمیل، خوبصورت لڑکا گیا، تو الولد الجمیل یہاں پر موصوف اور صفت یہ بن رہا ہے نا، الولد الجمیل، الولد موصوف اور الجمیل اس کی صفت، اور دونوں جو ہیں مرفوع ہیں، دونوں معرفہ ہیں، دونوں مذکر ہیں، اور دونوں واحد ہیں۔ رأیت رجلا کریما، میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو کیسا تھا؟ کریم۔ کریم کے معنی نیکوکار، سخی وغیرہ، نیکوکار، ہونہار، کریم۔ تو رأیت رجلا کریما، تو رجلا کریما یہاں پر موصوف اور صفت بن رہا ہے، اور یہ چونکہ مفعول بھی ہے اسی لیے جو ہے منصوب ہیں۔ تو دونوں میں دیکھو، دونوں مذکر ہیں اور دونوں منصوب ہیں اور دونوں نکرہ ہیں اور دونوں واحد ہیں۔ فی المدینۃ سوق کبیرۃ، شہر میں ایک بڑا بازار ہے۔ سوق کبیرۃ، شہر میں ایک بڑا بازار ہے۔ تو سوق تو پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں اس کی صفت کبیرۃ آ رہی ہے، تو اس کا مطلب کیا سوق آپ کا مؤنث سمائی ہے کیا؟ آپ کی بکس میں یہاں پر کبیرۃ ہے، کیونکہ سوقن کو میں نے کبھی مؤنث نہیں دیکھا ہے۔ جی، تو سوقن کو پھر یہ یہاں پر مؤنث سماعی ہی مان رہے ہیں، سوقن۔ ہاں، یہ سوق جو ہے اس کو مذکر بھی مانا گیا ہے اور مؤنث بھی مانا گیا ہے، اور یہاں پر اس کو یہ مؤنث مان رہے ہیں، یہاں پر یہ مؤنث آیا ہے نا، مؤنث اس کو مان رہے ہیں، اسی لیے اس کی صفت یہ مؤنث لا رہے ہیں۔ جیسے دعاؤں میں یہ مؤنث آیا ہے، جیسے مجھے ذہن میں نہیں ہے دعائیں جن میں سوق کا لفظ آیا ہو۔
آپ مثال دیں. فرحت بالحصان الابیض، میں سفید گھوڑے سے خوش ہوا. تو الحصان الابیض سفید گھوڑا، تو با کی وجہ سے الحصان جو ہے وہ مجرور ہے. تو دیکھ لیجئے الحصان مجرور، الابیض اس کی صفت وہ بھی مجرور. الحصان مذکر، ابیض مذکر. حصان واحد، ابیض واحد. حصان کیا کہتے ہیں آپ کا معرفہ ہے، اور الابیض بھی معرفہ ہے. اسألک خیرہا صحیح. یکون الناس کالفراش المبثوث، ہوں گے لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح. پتنگا کالفراش، فراش کہتے ہیں پتنگے کو، پمپو پوریت ونانچ. پتنگا موت شاید انگلش میں. المبثوث بکھرا ہوا، یعنی جو منتشر ہوتے ہیں. جیسے جب روشنی وغیرہ جلتی ہے یا چراغ جلتا ہے تو پتنگے جیسے ارد گرد کر کے اس کی گھیراؤ کرتے ہیں اور مدہوش ہو کے چلے آتے ہیں، ویسے ہی قیامت کے دن. تو الفراش المبثوث، دو چاروں چیزوں میں مطابقت ہے. ترک ابراہیم الصنم الاکبر، ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا بڑے بت کو. بڑے بت کو چھوڑ دیا، سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا. الصنم الاکبر، تو اس میں بھی الصنم منصوب، جو یہ بھی منصوب الاکبر، اور اسی طرح یہ معرفہ ہے، الاکبر بھی معرفہ ہے. اور کیا کہتے ہیں آپ، عدد میں یہ بھی واحد اور الاکبر بھی واحد. اور چوتھی چیز کیا ہے بھائی، مذکر آ گیا اور معرفہ بھی آ گیا اور عدد بھی آ گیا اور نصب دونوں منصوب ہیں. کان فی المدینۃ ملک کبیر، تھا اس میں شہر میں ایک بڑا بادشاہ. تو اس میں بھی چاروں چیزوں میں مطابقت. لبست الثوب الابیض، میں نے سفید کپڑا پہنا. یاکل، تو اس میں الثوب الابیض موصوف صفت. یاکل الضیف الطعام اللذیذ، کھا رہا ہے مہمان یا کھائے گا مہمان لذیذ طعام، لذیذ کھانا. تو الطعام اللذیذ موصوف صفت. لا تذهبوا فی اللیل المظلم، نہ جاؤ تم اندھیری رات میں، اندھیری رات میں نہ جاؤ. صحیح. تو اللیل المظلم یہاں پر موصوف اور صفت آپ کا یہ ترکیب بن رہی ہے. اوپر کے لفظوں میں مثالوں میں آخری الفاظ، یعنی آخری الفاظ کون سے ہیں؟ مثلا الجمیل، کریما، کبیر، ابید، المبثوث وغیرہ. ایک صفت ظاہر کرتے ہیں جو لفظوں سے پہلے اسم میں موجود ہوتی ہے، اس اسم کو موصوف یا منعوت کہتے ہیں، اور دوسرے لفظ کا نام صفت یا نعت ہے. اوپر کی مثالوں کو غور سے پڑھو اور بتاؤ کہ آخری دونوں لفظوں کے اعراب، آخری دونوں لفظوں کے اعراب میں کیا فرق ہے. تمہارا جواب یہی ہوگا کہ کوئی فرق نہیں ہے. مثلا الولد کے آخری میں حرف پر جو اعراب ہے وہی حرکت الجمیل پر بھی ہے. دوسری مثال میں رجولن کو نصب ہے، جس طرح آپ نے مثالوں میں دیکھا رجولن کو نصب ہے، اسی طرح کریمن کو بھی. مثال نمبر 4 کو دیکھو، الحسانی کو جر ہے. اسی طرح دوسرا لفظ الابیضی، یعنی فریح جو مثال تھی فریحت بالحصان الابیضی، تو دونوں مجرور. اب تم ان اوپر کی مثالوں سے یہ بات خوب سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر موصوف مرفوع ہوگا تو صفت بھی مرفوع ہوگی، اور اگر موصوف منصوب ہوگا تو صفت بھی منصوب ہوگی. مختصر لفظوں میں یہ سمجھ لو کہ صفت اپنے موصوف کے اعراب یعنی رفع، نصب اور جر میں موافق ہوتی ہے. تو ابھی قاعدہ بتائیں گے. قاعدہ نمبر 23 کیا ہے؟ قاعدہ صفت یعنی نعت.
وہ ہے جو اپنے سے پہلے لفظ کی اچھائی یا برائی یا کوئی کیفیت بیان کرے. یہ بھائی صفت ہے، یہ اچھی صفت بھی ہو سکتی ہے اور بری صفت بھی ہو سکتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ صفت اپنے سے پہلے لفظ کی اچھائی یا برائی یا کوئی کیفیت بیان کرے، یہ وہ لفظ ہے. کیا ہو رہا ہے آج؟ اس کے بعد قاعدہ نمبر 24 ہے، صفت موصوف کی تینوں حالتوں یعنی رفع، نصب اور جر میں اس کے تابع ہوتی ہے، یعنی پہلے والے موصوف کے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح واحد، تثنیہ اور جمع، مذکر و مؤنث اور معرفہ و نکرہ میں بھی موصوف و صفت کی مطابقت ضروری ہے. تو یہ قاعدہ آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. اب دیکھ لیجیے تمرین نمبر 1، نیچے لکھے اسموں کے مطابق مناسب صفت لا کر جملوں میں استعمال کرو اور صفت موصوف کے آخری حرف پر اعراب لگاؤ. یہ آپ کی ہوم ورک، عمل البیت. یہ کاپیز پر بننا کرنا، اس کو مینٹین کیجیے کاپیز. معاون کے معنی پانی، بردن کے معنی ٹھنڈ، بردن کے معنی ایک ہوتا ہے بارد، کیا ہوتا ہے؟ باردن کے معنی ٹھنڈا اور بردن کے معنی ٹھنڈ، برد. اس طرح حارن کے معنی گرم اور حرن کے معنی گرمی ہے نا. بردن ٹھنڈ، کولڈنس. المسجد، القطار، الفرس پتہ ہے آپ کو، السیف، الثوب، الصنم. الشجر، القلم، ضیف، رجل، النور، نور کے معنی روشنی، التاجر کے معنی تاجر ہی. تو ان کی آپ صفات لائیں گے اور ان کو جملوں میں استعمال کریں گے. جیسے مثلا اس طریقے سے اب نہیں لانی ہے، اب ان کو موصوف صفت کے طور پر لانا ہے، موصوف اور صفت کے طور پر لانا ہے. ویسے ماؤن ہے تو هذا ماء بارد، شربت ماء باردا، جئ بالماء البارد. شربت ماء باردا بنا نا جملہ، میں نے پیا ٹھنڈا پانی. ماء کی میں صفت لا رہا ہوں بارد. تو اسی طریقے سے آپ یہ کریں گے. تمرین نمبر 2 ہے، اس میں نیچے لکھے ہوئے الفاظ کے مطابق موصوف لاؤ. اب یہ صفات انہوں نے دی ہے، اس کے مطابق آپ کو جو ہے موصوف لانے، اور ان دونوں موصوف و صفت کو ایک جملے میں استعمال کرو. جیسے النظیف، النظیف صاف، الاسود کالا، الجامع جمع کرنے والا، جامع اصل میں ہے جامع. تو یہ جامع مسجد جو ہوتی ہے کہتے ہیں نا جامع مسجد، اصل میں یہ بھی موصوف اور صفت ہے، لیکن یہ یہاں پر اضافت الصفت الی الموصوف اس کو کہتے ہیں. اس کو چھوڑ دیجیے، اصل میں تھا یہ المسجد الجامع، المسجد الجامع، جمع کرنے والی مسجد. یعنی چونکہ ہوتا یہ ہے اصل میں جو ترتیب ہے کہ چھوٹی چھوٹی جو مساجد ہیں وہاں پر جمعہ کی نماز نہیں ہوگی، جمعہ کی نماز جو ہے جامع مسجد میں ہوگی. چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں محلے میں آج کل جو ہے چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں جن میں 2 صفحے 3 صفحے ہوتے ہیں، وہ بھی جمعہ پڑھ لیتے ہیں. ایک غلط رواج چلا ہے یہاں. جامع مسجد میں جمعہ ہونا چاہیے، اور چھوٹی مسجدوں میں اور چندے کے لیے جو ہے وہاں پر منعقد کرتے ہیں جمعہ. تو الجامع. غزیر کے معنی موسلا دھار، تیز بارش. تو یہ غزیر عموماً یہ بارش کے ساتھ ہی آتا ہے، موسلا دھار. عذب کے معنی میٹھا، عریض کے معنی کشادہ، علید کشادہ
الکبیر، السودا کے معنی بلیک لیکن مؤنث کے لیے، المہذب کے معنی باادب، المخضر، المخضر کے معنی گرین، من السبج، مخضر، اخضر، خضرا سے ہے سبزایا ہوا، اصل میں تو سبز کے معنی میں ہی ہرا۔ اللذیذ سریع تیز، طویل لمبا، النافع نفع بخش، تو النافع مثلا النافع اس کی آپ صفت لیں گے الکتاب النافع، اشتریت الکتاب النافع، میں نے نافع کتاب خریدی، القرآن هو الکتاب النافع، قرآن ہی نافع کتاب ہے، یہ کہہ سکتے ہو۔ اس طریقے سے ترکیب دیکھ لیجئے اس میں۔ نمونہ، ربح التاجر الامین، ربح یہ فعل ماضی ہے، اس کے بعد جو ہے التاجر فاعل ہے مرفوع، اور الامین اس کی صفت ہے مرفوع، اور یہاں سے جو یہ ہے یقرأ حامد کتابا مفیدا، یقرأ یہ فعل مضارع ہو گیا آپ کا، ہے نا، مرفوع، یقرأ یہ فعل مضارع مرفوع ہو گیا، پھر کیا ہے، حامد یہ آپ کا فاعل ہو گیا مرفوع، ٹھیک ہے، کتاباً یہ آپ کے ہو گیا مفعول بھی منصوب، یہ موصوف ہے، ٹھیک ہے نا، کتاباً جو ہے یہ ہے مفعول بھی منصوب ہے اور یہ موصوف بن رہا ہے، اور مفیداً جو ہے اس کی صفت منصوب بن رہی ہے۔ اب آپ کو جو ہے ان والے جملوں کی جو ہے ترکیب کرنی ہے۔ نزل من السماء کتاب نافع، تو نزلہ کیا ہو گیا بھائی، آپ کا فعل ماضی ہے نا، من السماء یہ من ہو گیا حرف جار، اور السماء ہو گیا مجرور، یہ متعلق ہو گیا اس فعل کے، کتابن یہ فاعل ہے، نزل اصل میں کتابن تو فاعل ہے مرفوع ہے اور موصوف ہے، نافع اس کی صفت ہے، نافع صفت۔ یلبس محمود قمیصا طویلا، تو یلبس فعل مضارع ہے مرفوع ہے، اور محمود کیا ہے، فاعل ہے مرفوع ہے، اور قمیصاً کیا بن رہا ہے، محمود نے پہنا، کیا چیز پہنی، تو جو چیز پہن رہا ہے وہ مفعول بھی بنے گا نا، تو قمیصاً یہاں پر مفعول بھی ہے منصوب ہے اور یہ موصوف ہے، اور کیا کہتے ہیں طویلاً اس کی صفت بن رہی ہے۔ یکثر النحل فی البساتین المثمرۃ، تو یکثر فعل مضارع آپ کا مرفوع ہے، النحل یہ فاعل ہے مرفوع ہے، نحل کے معنی مدو مکھیاں یعنی بیج، یعنی شہد مکھیاں ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، ہنی بیج کو وغیرہ، شہد کی مکھیاں۔ یکثر کثر یکثر النحل زیادہ ہوتی ہیں، کثرت سے ہوتی ہیں شہد کی مکھیاں پھلدار باغات میں، بستان کی جمع بساتین، تو فی البساتین المثمرۃ، تو فی یہاں پر حرف جارہ، البساتین، البساتین جو ہے یہاں پر آ رہا ہے مجرور، اور ساتھی میں آ رہا ہے ہاں موصوف بھی، اور المثمرۃ جو ہے وہ آ رہا ہے اس کی صفت بن رہی ہے، البساتین کی صفت، چونکہ البساتین بستان غیر عاقل کی جمع ہے، لہذا اس کی جو صفت آئے گی وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوگی، اسی لیے المثمرۃ، المثمرۃ، مثمرہ کے معنی پھلدار۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔